السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ایک اجلاس کیا، جس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اتحادی جماعتیں مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں گی تاکہ ٹی او آرز کے معاملے کو کسی طرف لے جایا جا سکے۔ کیا یہ لائحہ عمل کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے۔ بجٹ جب پیش کریں گے تو اس کے اندر ٹیکسز لگیں گے۔ عوام کے اندر ابھی سے یہ معاملہ پھیل چکا ہے کہ حکومت کے اندر، اداروں کے اندر کرپشن موجود ہے، اور جب اپوزیشن کی طرف سے سربراہ حکومت کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں تو پھر ٹیکس کو کس طریقے سے آپ لاگو کریں گے اور بجٹ کے اندر حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ ہم بہت سارے دوسرے معاملات کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے پاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے پہلے سیگمنٹ میں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں ناظرین، بلوچستان کے اندر سے ظاہر آپ نے خبریں پڑھ رہی ہوں گی، سیکرٹری خزانہ نے خزانے کے اوپر تو خیر کیا کام کرنا تھا، انہوں نے اپنے خزانے بھر لیے۔ بہت بڑی چوری کا الزام ہے، 65 کروڑ کے قریب روپے اور زیورات ان کے گھر سے نکلے، اور گھر کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے رقم نہ نکل رہی ہو، اور اسٹیٹ بینک سے 3 مشینیں منگوانی پڑیں جس کے ذریعے رقم کی گنتی کی گئی، اور پتہ چلا کہ 65 کروڑ تو بلدیاتی اداروں کو جانے تھے جس کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہونے تھے، لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے میں اپنی فلاح کا کام کروں۔ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر بڑی شفاف حکومت ہے، بڑا اچھا نظام ہے، تو یہ 65 کروڑ والے جو سیکرٹری خزانہ ہے یہ کہاں سے نکل آئے؟ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو ایٹول کمنٹ کے ذریعے یہ باور کروانا چاہیں گے کہ وی آئی پی کلچر کے خاتمے پر تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وی آئی پی کلچر آپ کو کہیں پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ وزیر اعظم صاحب سکھر تو گئے، لیکن وہاں پر کافی خطیر رقوم خرچ ہوئی ان کے بہت ہی قلیل قسم کے اسٹے کے دوران۔ اس سے پہلے صدر مملکت تشریف لے گئے تھے ملتان، جہاں پر عام لوگوں کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف دھرنے ہیں، دوسری طرف وی آئی پی موومنٹ ہے۔ ایٹول کمنٹ ہمارا اس پر ہوگا۔ تو ناظرین ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محمد اسحاق ڈار سے، جو وزیر خزانہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے آج کی میٹنگ کے بعد ان تمام معاملات کو کوارڈینیٹ کر رہے ہوں گے جن کا تعلق پاناما لیکس اور ٹی او آر سے ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا، آج جو میٹنگ ہوئی، ظاہر ہے حکومت اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے اور پیغام بھی اس میٹنگ سے ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ کیا اب کردار کیا ہے؟ مجھے پتا چلا کہ آپ شاید کوارڈینیٹ کریں گے، وزیر اعظم پاکستان کو بریفنگ دیں گے ان تمام معاملات کے اوپر، آپ کی اتحادی جماعتیں جو بھی آپ کو رپورٹ بیک کریں گی۔ ابھی کیا نظام مرتب کیا ہے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو حل کرنے کے لیے؟ میں آپ کو تھوڑا سا 1-2 منٹ یاد کروانا چاہوں گا کہ جب یہ پاناما کے پیپرز آئے تو اس کے بعد ہم نے ٹی آرز بنا لی، اور پھر ایک راؤنڈ ہوا کہ ریٹائرڈ پہلے چیف جسٹس جو تھے ناصر الملک صاحب سے رابطہ کیا گیا، لیکن سٹیٹمنٹ فوری پی ایم کی سپیچ کے بعد اپنا دے دی ایک پارٹی کے لیڈر نے کہ جی ہم بالکل کسی قیمت پہ نہیں مانیں گے ریٹائرڈ جج کو، تو انہوں نے معذرت کر لی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ پھر ہم نے ایک اور فارمر چیف جسٹس جو ان سے پہلے تھے ان سے رابطہ کیا۔ اس طرح ہم نے 5 جو کریڈیبل نام جو آ چکے ہیں میڈیا میں ان سے رابطہ کیا، لیکن بات وہاں نہیں رکی۔ 18 اپریل کو ہماری الیکٹورل ریفارمز کی میٹنگ تھی، اور یورپین یونین نے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کچھ اپنی ایک رپورٹ میں سجیشنز دی تھی ہمیں، تو وہ میں نے اس میٹنگ کو جب ختم ہو گئی تو میں نے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے ای سی پی یا نادرا یا دوسرے اور اپنا ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ چلے جائیں، اور میں اپنے پارلیمنٹرین جو ساتھی ہیں، جو ایم این اے ان کے ممبرز ہیں اور جو سینٹ سے ممبر ہیں، ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 سے پہلے جو وینسڈے تھا پرائم منسٹر صاحب لنڈن اپنے چیک اپ کے لیے گئے تھے، اور یہ وہ پیک کی پیریڈ کی میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید کئی آپ کے ویورز کو نہ پتہ ہو، تو میں نے ان کو یہ اس وقت گزارش کی کہ جی اب پرائم منسٹر تقریر کر چکے ہیں ریٹائرڈ جج کے حوالے سے، انکوائری کمیشن 56 ایکٹ کے تحت ہم بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کوئی مشورہ دینا چاہیں یا آپ اپنی تھاٹس جو ہے میرے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ پرائم منسٹر اگلے چند روز میں آ جائیں گے، تو پھر میں آپ کے حوالے سے وہاں یہ آپ کی وائس کو میں ان کو شیئر کروں گا۔ اور ان میں اس میٹنگ میں تمام جماعتیں موجود تھی، ماس ویل پیپلز پارٹی کے لیکن اس وقت ایک اناؤنسمنٹ آپ نے بنائی طور پر تو اپنی لائحہ عمل تو بنا لیا تھا، اگر ان کی آواز آپ تک جاتی تو تبدیلی کیا ہوتی؟ مشاورت تو بعد از واقعہ پھر ہوا۔
نہیں طلعت صاحب اس طرح نہیں ہے. ہم نے لائے عمل جو تھا دیکھیں وہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا, اور جو ہاؤس سپلٹ تھا اس وقت, کہ آپ ریٹائرڈ جج نہ بنائیں. دو اس میں جماعتیں ایسی تھی جو چاہتی تھی کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں, آپ نہ ریٹائرڈ بنائیں نہ سٹنگ جج کو کسی کو بنائیں. باقی جو دو کے علاوہ تمام جماعتیں وہاں موجود تھیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں. یہ کانٹینٹس کی تو کبھی بات ہوئی نہیں. کانٹینٹس ہے کیا طلعت صاحب؟ میں آپ سے پروفیشنل بات کرنا چاہتا ہوں. کانٹینٹس تو یہی تھا نا کہ پاناما لیک کے حوالے سے کوئی بھی ہو اس کو انکلوڈ کیا جائے اور اس کے اوپر ایک انکوائری ہو اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی جائے. ہم نے نہ صرف پاناما پیپرز تک اس کو محدود رکھا, ہم نے اس کو کہا کہ جی یہ ایک تو صرف پاکستانی نیشنلز نہیں, پرسنز آف پاکستانی اوریجن, کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکستانی اوریجن ہو, نائک آف ہولڈر ہو اور اس کا کسی کا نام ہو لیکن وہ آج نیشنل نہیں ہے. دوسرا ہم نے لیگل اینٹیٹیز کہا, آپ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے, اور اس لیے دیکھنا یہ کہ اس کا جو کام ہے ویدر وہ لیجیٹیمائز ہے, وہ لافل ہے, اور اس میں جو کچھ جو ایکٹیویٹیز لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی, آپ نے سب کچھ کیا, آپ نے مشاورت نہیں کی. جی آپ نے مشاورت نہیں کی نا, سب کچھ کیا, آپ نے مشاورت نہیں کی. مشاورت نہیں طلعت صاحب میری بات سن, مشاورت کس چیز پہ یہ نہیں کرنی تھی جس پر آپ آج کل کریں گے؟ اب آپ کو بات تو کرنی ہوگی نا اپوزیشن کے ساتھ. نہیں, بات کرنے کے لیے تو ہمیشہ تیار ہیں. آپ کو یاد ہے کہ اگست 14 کا جو دھرنا تھا, وہ باتیں کرتے کرتے تو مارچ 15 میں آ گئے تھے. وہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن فرینکلی جو ڈیمانڈ تھی کہ جی سٹنگ, جو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کو آپ یہ کام دیں, یہ کام مین کے پاناما لیکس. اب ہر 6 مہینے کے بعد اس ملک میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی پولیٹیشنز قرضے معاف کرا گئے, آفس ہولڈر جو ہیں انہوں نے بینکوں کو لوٹ لیا, کیا اس کو ڈالا تو وہ بری چیز ہے؟ کیا ہم نے اس میں یہ جو کرپشن کک بیکس جو اصل ایشو ہے اس کو ڈالا تو کیا وہ بری چیز ہے؟ تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب, ان تمام میٹنگز کے بعد, 2 قسم کے ٹی او آر سامنے آنے کے بعد, اس تمام تاریخ, آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اب مشاورت کے عمل کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں, یا آپ کی پارٹی کا وہی سٹینس ہے کہ مشاورت کریں گے لیکن خط وہی ہوگا جو ہم نے لکھ دیا, اس میں تبدیلی نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ جتنی وائڈ پاورز آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, اس میں ڈرافٹ نوٹیفیکیشن جو ان کو بھیجا تھا جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا, اس میں تو پاورز پوری کی پوری ہیں. فیڈرل اور تمام پروونشل گورنمنٹ کے ادارے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ پابند ہیں کہ وہ اس کمیشن کو جو بھی بنے گا اس کو وہ اسسٹ کریں, اور بالکل بات کرنے کے لیے تو یہ ہمیشہ تیار ہیں. اب انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ میرا خیال ہے آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, وہ ایک ٹرمز آف ریفرنس تو نہیں نظر آ رہا, وہ تو ایک چارج شیٹ ہے, اور وہ بھی پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ ہے. جس طرح کے الفاظ لکھے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو تو میں کیا سمجھوں, جو تحریر آپ نے سپریم کورٹ اگست ہاؤس کو کی طرف سے سپریم کورٹ کو بھجوا دی آپ نے حکومت کی طرف سے, اس میں تبدیلی نہیں ہوگی؟ طلعت صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فنڈامنٹل ڈرافٹ لے لیں. جو ہمارا ٹی او آر جو ہم نے لکھا تھا, جو آپ کے پاس کاپی موجود ہے اور جو بڑا پروفیشنل اور کمپریہنسو ہے, اس کو ورکنگ ڈرافٹ کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں, اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کدھر اور مزید بہتری کی جا سکتی ہے. لیکن جو دوسرا ٹی او آر جو بھیجا گیا ہے اس کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن وہ تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ تو ایک چارج شیٹ ایک فیملی اسپیسیفک نظر آتی ہے اس میں, اور پھر ٹرائل کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ تو سم تھنگ انوکھا اور عجوبہ ایون جوڈیشل ہسٹری میں یا لیگل ہسٹری میں ایک چیز بن سکتی ہے. یہ جو آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی دھرنے کے وقت چونکہ ایک آرڈیننس کیا, وہ اس لیے تھا, 2 وجوہات تھی. ایک تو آپ کی اگر کوئی ایشو ہے, آپ کا 1956 کا انکوائری کمیشن ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے, اور اس کے تحت آپ اپنا کمیشن انکوائری بنا سکتے ہیں, اس کو ایشو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. اب اس کی وائڈ پاورز ہیں, وہ پروفیشنل بھی لے سکتے ہیں, ایکسپرٹس بھی لے سکتے ہیں, اگر لکھنا بھی ہو تو لکھا بھی جا سکتا ہے تاکہ ان کے کوئی بھی یعنی پاورز میں ان کی لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بہتر علم رکھتے ہیں کہ اس طرح معاملہ طے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان اگر آپ آج دیکھ لیں, ان کی طبیعت کے پیش نظر, جو ان کی ریپوٹیشن ہے اس کے پیش نظر, یہ بیان بڑا اہم ہے کہ اہم معاملات کے اوپر ایک اتفاق رائے ڈیولپ نہیں ہو سکا.
اگرچہ عمومی حوالہ ہے لیکن آج کل کے تناظر میں حوالہ یہ بھی بنتا ہے. اس سے پہلے ایک اور جسٹس ہیں وہ فرما چکے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے سٹینڈ کے اندر ان کو ظاہر ہے کسی قسم کا کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں نظر آتا. تو یہ معاملہ لٹکا رہے گا جب تک مشترکہ ٹی او آرز سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائیں گے, وہ اس معاملے کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے, تو یہ تو بجٹ بھی بیچ میں آ جائے گا. نہیں, میں عرض کروں طلعت صاحب, لیکن ایک چیز تو ہم سب کو میرے خیال ہے اب آپ بورڈ ہو کے ایک پروفیشنل طریقے سے آپ کریں گے نا. ایک ایشو ہے اس میں سیکوینسنگ کی بات ہو سکتی ہے. وزیر اعظم خود اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ بالکل پورے خاندان ایک ایک چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہے. ہم یہ اگر چاہیں کہ ہم خود ہی کمپلیننٹ ہوں, خود ہی ہم پروسیکیوٹر ہوں, خود ہی ہم جوری بنے, خود ہی جج بنے اور خود ہی پھر ہم فیصلہ بھی صادر فرما دیں, وہ مناسب نہیں ہے. آئی تھنک کہ ہمیں اس کو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک جو مسلم لیگ نون جس حکمت عملی کے تحت کام کرتی ہے, ہم نے تو پہلے بھی سب سے رابطے کیے ہیں, سب ہمیشہ ہر چیز کے اوپر رابطہ کرتے ہیں. وہ سی پیک ہو, وہ آپ کا پشاور کا انسیڈنٹ ہو, وہ نیشنل سیکیورٹی کی ایشو ہو, وہ نیشنل ایکشن پلان ہو, تو ہم تو سب کو رابطہ کرتے ہیں. لیکن بسر احترام یہ معاملہ ان سے بہت مختلف ہے. اس میں وزیر اعظم کے خاندان اور اپوزیشن کی نظر میں بالواسطہ طور پر وزیر اعظم صاحب کی ذات اس کے اندر فوکس میں ہے. کیا اپوزیشن کے ارکان اس میں شامل نہیں ہیں؟ بالکل ہے. یا ان کے دوسرے پارٹیز کے, تو میرا خیال ہے کہ قانون از اکراس دی بورڈ ہر ایک کے لیے. لیکن وزیر اعظم ظاہر وزیر اعظم جو ہے, وزیر اعظم کی پوسٹ جو ہے, ان کا عہدہ جو ہے, کمیشن کو یہ تو نہیں کہا گیا طلعت صاحب کہ وزیر اعظم صاحب کی فیملی کو لاسٹ میں لیں. وہ موسٹ لائکلی اگر ان کو سب سے پہلے بلائیں گے تو ہی ول بی ہیپی کہ ان کی فیملی سب سے پہلے چلی جائے گی. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی 239 کیسز کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ صرف ایک کیس کے اوپر فوکس کر کے اور جلدی سے. لیکن خیر وہ اپوزیشن کے ٹی او آرز کہہ بھی نہیں رہے ہیں, اگر جو فوکس وزیر اعظم پر زیادہ ہے. لیٹ می ٹیک دا ڈیبیٹ فارورڈ, میں ذرا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ تمام معاملہ لٹکا رہے گا, بیچ میں آ جائے گا بجٹ. آپ نے لوگوں سے ٹیکس مانگنا ہے اس بجٹ میں, اور آپ کا فوکس رہا ہے کسی طریقے سے ٹیکس ایکسپینڈ ہو. یہ کیسی ستم ظریفی ہوگی کہ ظاہر ہے حکومت کے لیے یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہو, لیکن اگر آپ عمومی طور پر ایک منظر نامے کو دیکھیں پاکستان میں کہ آپ بجٹ پریزنٹ کر رہے ہوں گے, عوام سے مانگ رہے ہوں گے ٹیکسز, اور آپ کی حکومت کے سربراہ ان کے خاندان کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے سنجیدہ الزامات ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کو ایویڈ کیا ہے, پیسہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر بھیجا. حقیقت کچھ بھی ہو, یہ آپ کے خیال میں آپ کی مورل سٹینڈنگ ہوگی اپنے بجٹ کے اندر ٹیکس پروپوزلز کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے, ان کو کنونس کریں کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. ہر طرف لوگ یہ کہیں گے جی خود آپ کے کارنامے کیا ہیں, لہٰذا آپ کو ریزالو کرنا ہے اس معاملے کو اس سے پہلے. طلعت صاحب ریزالو کرنے سے تو کسی کو یعنی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے اگر یہ, لیکن یہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہماری انٹینشن پہلے بھی ہم نے ثابت کیا, ایک دفعہ نہیں ہاف اے ڈزن ٹائم, کہ ہم ہمیشہ سنسیئر رہے جب بھی کوئی ملکی مسئلہ یا ملکی کوئی ایشو ہوئی ہے. اب اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے ملک میں افراتفری کریٹ کرنی ہے, میں نے جلسے جلوس کر کے میں نے دھرنے ٹائپ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, آپ کس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان 3 سال کے بعد دنیا کے 22 کریڈیبل ایجنسی جس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان از ٹرن اراؤنڈ, کیا یہ میں ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل کانسپریسیز کو تصور کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی یہ میرا حق ہے سوال پوچھنا کہ آپ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے کی سٹیج پہ آتا ہے, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو الحمدللہ ہم نے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ٹیک آف کے سٹیج پہ لے کے گئے ہیں, اور مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی دنیا مان چکی ہے. یہ جس ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ 56% گروتھ 3 سال میں ہوئی ہے, جو کہ 3.3% سالانہ ہوتی تھی. امیجن 3.3 10% 3 سال میں ہونی تھی, 56% گروتھ. لوگوں کو اس گورنمنٹ میں ٹرسٹ ہے, اور اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ہم نے صاحب صرف اپوزیشن یہ قطع کلامی اپوزیشن یہ بات نہیں کر رہی. کل آپ نے جو مشترکہ بارز کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر سے جو آوازیں اٹھی ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیجئے. یہ صرف معاملہ جو ہے اپوزیشن تک یا عمران خان تک محدود نہیں ہے, اب جگ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو صرف ایک پارٹیزن زاویے سے دیکھا. کدھر ہوگا جی طلعت صاحب, یہ فیصلہ کدھر ہوگا نا, جو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. وہ تو خود 3 مہینے کہہ رہے ہیں, بجٹ تو 3 جون کو انشاءاللہ آئے گا, تو وہ تو وی آر اونلی 5 ویکس اوے. میرا خیال ہے کہ وی شوڈ بہیو لائک میچور پولیٹیشین اینڈ میچور پیپل. ہم اس ایشو کو
TOR کو طے کر کے متفقہ اس کو ہم ہینڈ اوور کر دیں, چند ہفتے میں کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا, ہم بزنس ایز یوزول چلنے دیں, ہم پاکستان کو کیوس کا نشانہ دوبارہ بننے سے بچائیں. ایک دھرنے کی ایک ٹرانزیکشن نے پاکستان کو 100 ارب کا نقصان پہنچایا تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور پاکستان کو ایک سال نہیں بلکہ کافی پیچھے ہم دھکیل دیا. آپ یہ فرمائے گا کرپشن نے پاکستان کو نمبرز, کیونکہ آپ یو ڈیل ان نمبرز, کرپشن نے پاکستان کو سالانہ کتنے کی اس کو کہتے ہیں پھکی پڑتی ہے پاکستان کو کرپشن کے حوالے سے عمومی طور پر؟ دیکھیں طلعت صاحب از اینی ونز گیسٹیمیٹ فرینکلی اسپیکنگ. لیکن وزیر خزانہ سے ہم گیسٹیمیٹ تو نہیں تصور کریں گے نا, آپ نے وزیر خزانہ کے پاس تو کوئی ایسی, میرا کام تو اکانومی جو انسٹیبل تھی, جس ملک کے ساتھ دنیا کے تمام ادارے کاروبار کرنا بند کر چکے تھے, وہ چاہے آئیڈا تھا, چاہے IBDR تھا, چاہے IFC تھی, چاہے ورلڈ بینک تھا, چاہے IMF تھا, چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا. میرا کام مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ تھا کہ میں پاکستان کو دوبارہ وہ ڈسپلن لاؤں فائنینشیل, میں پاکستان کی ٹیکس گروتھ کو بہتر کروں, میں پاکستان کی GDP گروتھ کو بہتر کروں, میں دنیا کو یہ منواؤں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے. بڑا کام, مجھے آپ کا کام بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن بڑا کام یہ بھی تھا اور ہے اور رہے گا آنے والے دنوں میں بھی, کہ جو بدعنوانی کے ذریعے ہیمریج ہوتی ہے اس اکانومی کے اندر, اس کو روکنا ہے. تو آپ نے کچھ تو آپ کے ذہن میں فگر ہوگا کہ کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں, اگر ہم 1944 سے ابھی انشاءاللہ جون تک 3000 ارب کراس کریں گے, تو یہ صرف ٹیکسز سے نہیں ہوا, یہ اس ٹیکس ایویژن کو کم کرنے سے ہوا ہے, یہ ٹیکس بیس بڑھانے سے ہوا ہے. اسی طرح ہر ادارے میں یہ معاملات ہیں, اور اسی وجہ سے دیکھیں میرے نزدیک سب سے بڑا کرائم ہے کہ اگر آپ ملک کی جو عوام کی امانت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے, اگر اس کا جو فائنینشیل اخراجات ہیں, اگر اس میں آپ ہیرا پھیری کمیشن کک بیکس لیتے ہیں, دیٹ از دا ورسٹ کرائم ان مائی اوپینین. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فگر نہیں ہے کہ بدعنوانی کے ذریعے پاکستان میں سے کتنے پیسے جاتے ہیں؟ مثلا اگر انیکڈوٹلی لے لیں, یہ 63 کروڑ تو ایک وزیر خزانہ جو ہیں, وہ سیکٹری خزانہ جو ہے بلوچستان کے, ان کے یہاں سے نکلا. ڈاکٹر عاصم کے اوپر 452 بلین روپے کی کرپشن کا الزام ہے, جو 70% ہے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ, اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ 200 بلین پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے سوئس بینکس کے اندر. از دیٹ کریکٹ؟ نہ, میں بھی اس کی بھی عرض کرتا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں جیسے شروع میں کہا کہ اٹس اینی ونز گیسٹ, کیونکہ یہ مختلف جو لوگ لکھنے والے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ 500 ارب کا سالانہ یہ جو رشوت یا کرپشن ہوتی ہے, کوئی 1000 بلین کی کہتے ہیں. لیکن جو آپ نے جس بات کی, کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی حکومت نہیں کہ جس میں کیبنٹ کے پاس میں لے کے گیا اسمبلی کی ہمیں اجازت دیں ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہماری TT ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ری اوپن کرنے کے لیے. میں نے ان سے اجازت لی, FBR کو آتھورائز کیا, اور پروسیس انڈر ہے. آپ نے 200 ارب کا, میں نے نہیں کہا 200 ارب ڈالر, یہ سوئس ایک منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے ایسٹیمیٹڈ 200 ارب, دو فگرز تھے. ایک بینک کسی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 65 بلین کی, ایک نے 200 بلین کی دی تھی. ہم نے سمری میں یہ سارا لکھا کہ اگر یہ ہے تو کیبنٹ مجھے اور میری ڈویژن کو اجازت دے کہ ہم اس پروسیس کو شروع کریں. تو یہ عمل اب کہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ عمل کہاں پہ کھڑا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایکسچینج آف انفارمیشن پہ کافی حد تک FBR کی جو میٹنگز اور ان کے ساتھ ایکسچینج ہوا وہ مان گئے, لیکن اس کے ان لیو میں وہ اپنی جو پوری ہماری دونوں سائڈ کا ایگریمنٹ ہے اس کو باقی بھی مزید کھولنا چاہتے ہیں اپنی فیور میں. دوسری یہ ہے کہ ایک ملٹی لیٹرل ایک انسٹیٹیوشن بنی ہے جو کہ ورچولی فورس کرے گی انفارمیشن کی ایکسچینج پہ. یہاں تو ہم بائی لیٹرل دونوں مانیں گے, ہر چیز کے اوپر تو سائن ہوگا اور یہ پرسو ہو رہا ہے. ہم نے پیرلل اس باڈی کو بھی, جو کہ 1 جولائی 2017 سے آپریٹو ہونے جا رہی ہے, ملٹی لیٹرل ایک باڈی بن رہی ہے, جس پہ ہم نے اپلائی کیا. دیکھیں, اگر ہماری انٹینشن نہ ہو کہ اس ٹائپ کی جو اگر غلط پیسے ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں وہ اس کو واپس لانے کے لیے کوشش نہ کریں, تو پھر ہم یہ ایفرٹ نہ کریں. اس کے ہم نے اپلائی کیا. ان کی وزٹس پاکستان ہو چکی ہیں, پاکستان کے سسٹم کو چیک کر چکے ہیں. ان کے جو 9 کے قریب جو ان کے فنڈامنٹلز ہیں جس کے پورا اترنا ہوتا ہے, اگر وہ آپ کو ممبر 6 ان میں سے آلریڈی کلیئر ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو پبلکلی ابھی تک نہیں پتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب 1 جولائی 17 تک اگر مثلا بائی لیٹرل اگر سوئٹزرلینڈ انسسٹ کرتا رہتا ہے کہ جی
آپ جب تک باقی چیزیں نہیں کھولیں گے، ہمارے فیور کی چیزیں فیصلہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کرتے، ہم فورس نہیں کر سکتے. یہ بائی لیٹرل دونوں ہاتھوں کے آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایگری کریں گے، لیکن جو ملٹی لیٹرل ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہو جائے اور زیادہ شاید ہماری، اس لیے اس میں بھی ہم نے وقت نہیں ضائع کیا. اس کے بھی ہم نے پروسیس شروع کر چکے ہیں، اپلائی کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ شاید اس جولائی میں 16 میں ہم اس کے ممبر ہمیں یعنی فل ممبر بنا دیا جائے. تو وہ ایک ملٹی لیٹرل پریشر ہوگا. اس جیسے ملکوں پہ سوئٹزرلینڈ اس طرح کی جو جگہ ہے جہاں کے سائفن ہو کے پیسہ جاتا ہے، تو ہم تو ساری کوشش کر رہے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ٹورڈز دی اینڈ کہ دنیا بھر کے اندر قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر آف شور کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین چل رہے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فورن کمپنیز انویسٹ کریں گی ان کو ڈکلیئر کرنا ہوگا، اپنی ٹیکس ایویژن کو کس طریقے سے آپ نے روکنا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تمام قضیے کے بعد آپ نے بطور وزیر خزانہ کیا کوئی خصوصی اقدامات کیے ہیں کہ پاناما لیکس کی روشنی میں ہم نے یہ چیزیں کی ہیں آلریڈی؟ طلعت صاحب میں نے بالکل کیا، اور پاناما لیکس کے فوراً بعد میں نے 21 اپریل کو میٹنگ کی اور رابطے کی، میں نے ایس سی سی پی کو مینڈیٹ دیا کہ آپ کارپوریٹ یعنی پوائنٹ آف ویو سے اپنے اس کو ریویو کریں. دیکھیں ایک ہے ماضی، ایک ہے فیوچر، کہ فیوچر میں ہم نے کیسے پلگ کرنا ہے. ماضی کی انویسٹیگیشن ہو کے اس کا رزلٹ باہر نکلے گا. فیوچر میں ہمیں ان چیزوں کو مور ڈسکلوجر، ٹرانسپیرنسی اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے میں نے ایف بی آر کو یہی ٹاسک دیا اور میں نے اسٹیٹ بینک کو یہی ٹاسک دیا. اور ان کو 28 اپریل کو جب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی میٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو میرے آفس نے ان تینوں کو میری 21 اپریل کی جو بات ہوئی تھی اس کو کنفرم کرتے ہوئے ان کو ریٹریٹ کیا کہ آپ اس ایکسرسائز کو تیزی سے کریں، کیونکہ ڈاؤن دا لائن جب یہ کمیشن بنے گا یہ تو ریفارمز کے لیے ہیں اور اپنا کام کرے. آپ کو ان کو بھی فل سپورٹ دینی ہوگی جہاں جہاں وہ آپ سے سپورٹ مانگیں گے. اسحاق ڈار صاحب، کیا آپ کی حکومت میں کسی لیول پر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ 1992 میں جو اکنامک پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ تھا، اس کی چھتری کے نیچے پاکستان میں سے کتنا پیسہ باہر گیا ہے؟ آپ علم رکھتے ہیں کہ اس ایکٹ کو کس طریقے سے ابیوز کیا گیا اور پیسہ کس طرح نکالا گیا، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی حکومت کا ایکٹ تھا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آر یو ورڈ کہ آپ نے ایک جو سٹیپ لیا تھا اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا؟ دیکھیں طلعت صاحب، وہ اگر اتنا سٹیپ غلط ہوتا تو 92 اور آج میں 24 سال گزر چکے ہیں، وہ ایکٹ رول بیک ہونا چاہیے تھا. ایک ڈکٹیٹرشپ کی حکومت بھی آئی، انہوں نے بھی اس کو بڑا باریک بینی سے دیکھا، اور پھر 2001 کا غالباً ان کا جو ایکٹ ہے وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. وہ ورچولی اس کو ریٹریٹ کیا گیا اور اس کو ری انڈورس کیا گیا، اور اس میں پہلے جو چند چیزیں کو ٹیمپریرلی سے اس کو نکالی بھی، اس کو ریسٹور کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی اکانومی کو کھولا، یہی ملک تھا جس میں لوگ اپنی ساکس میں ڈالرز لے کے باہر جاتے تھے اور $100-200 بھی ہیں وہ ایئرپورٹ میں چیکنگ ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ جب اپنی اکانومی کو آپ نے کھولا، اس کے بعد آپ کے جو اکنامک میں بہتری ہوئی اور جو ٹرن اراؤنڈ ہوا، ان لاز کو اب ریویو کرنے کا ٹائم ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر 9/11 کے حوالے سے یا پاناما لیکس کے حوالے سے اگر پارلیمنٹ کٹھے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان لاز کو ریپیل ہونا چاہیے، امینڈ ہونا چاہیے، ریفارم ہونا چاہیے، وہ آن گوئنگ ایکسرسائز ہے. کیا میاں محمد نواز شریف کی فیملی نے، اسحاق ڈار صاحب، اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا، مستفید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں میں آئی کانٹ آنسر یو کہ اس ایکٹ کے تحت تو کوئی کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر ایکٹ کے تحت فائدہ اٹھا تو اگر ڈسکلوز ٹرانزیکشن ہے تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے اس میں آپ نے جو ایک اسپیسیفک سوال کر رہے ہیں وہ لا، آپ کو یعنی پالیسی یا میکرو چیز دیکھنی ہے کہ لا تھا پورے پاکستان نے اس کا جو بھی بینیفٹ لیا اور جو بھی پاکستان میں ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں. اگر ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا ایز اے نیشن اور وہ ایک 2016 تک چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ایک حکومت آئی جنرل مشرف کی، اس کے زمانے میں بھی انہوں نے کوشش کی لیکن پھر ریسٹور کر دیا اوریجنل، کوئی چینج نہیں کی رفلی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تینوں اداروں کو یہ اپنا ڈائریکشن دی کہ آپ دیکھیں کہ آئندہ فیوچر کے لیے ہم ڈسکلوجر اس کو یقینی بنائیں. ہم جیسے آپ نے ابھی چند ملکوں کا ذکر کیا ہے،
بات یہ ہے کہ وہ اگر سوئس اکاؤنٹس کی آپ نے بات کی ہے تو جن لوگوں نے جن کنٹریز نے اپنی ریکوری کی ہے جیسے یو ایس ہے یا جرمنی ہے یا یو کے ہے ان کو بھی کئی سال لگے ہیں. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اور وہ بھی انہوں نے ایوریج نکالی کہ ان کا ٹیکس لاس کتنا ہوا ہے, وہ انہوں نے پیسے دیے ہیں سوئس اتھارٹیز نے ان کو. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمیں مل جائے. ہم تو جو کچھ بھی پاکستان کے خزانے میں آ سکے اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے, اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ سیگمنٹ. عوام کے پیسے کے سے کھلواڑ کی ایک حیرت انگیز داستان. بلوچستان کے اندر سیکرٹری خزانہ کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی وہ دولت اصل میں پاکستان کے عوام کی تھی. اب پاکستان کی حکومت اور خزانہ میں واپس آ گئی ہے. پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے لگنے والا یہ پیسہ ان کی جیب میں کیسے جا رہا تھا. میجر ریٹائرڈ طارق محمود ملک صاحب جو ڈائریکٹر جنرل نیب بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا شکریہ. انوار الحق کاکڑ صاحب جو ترجمان ہیں بلوچستان حکومت, ان کا بھی شکریہ. انوار صاحب, اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں, یہ آپ کے لیے کتنا حیران کن تھا یہ واقعہ؟ دیکھیں, دیر از اے کمپلیٹ سینس آف شاک. لوگ قطعاً حکومت کے حلقوں میں, گورنمنٹ سرکلز میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انڈر دیئر نوز ایک ان کا انتہائی رسپانسبل بیوروکریٹ جو کہ ابھی تک بیوروکریٹ کے لیول پر ہے, کہاں تک یہ ایونچویلٹی اس کی جائے گی اس انویسٹیگیشن کی, یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا. لیکن ایک پرائم بیوروکریٹ آف آر سسٹم وہ اتنا بڑا مسٹرسٹ پبلک منی کے ساتھ کر رہا ہے, اٹس اٹر سینس آف شاک اینڈ مطلب ہمارے پاس الفاظ ہیں نہیں کہ اس کو ڈسکرائب کر سکیں. کہیں سے کوئی کہانی, کوئی افواہ, کوئی خدشہ, کیونکہ ہوتا نہیں ہے ایسے عموماً جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, وہ ارد گرد ایک خاص قسم کی فضا پیدا کرتے ہیں اور علم ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پاس جو اویلیبل لاٹ ہوتی ہے, آپ پہلے پریزیوم ان کی انوسنس پہ رکھتے ہوئے ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تبھی آپ ان کو ایسے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس پہ رکھتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوٹیفلی اپنا کام سر انجام دیں گے. بیچ میں یقیناً میں آئیڈیلسٹ ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں انگرینڈ فلاز ہیں, اس میں یقیناً لیکیجز ہیں اور ان لیکیجز کا مختلف موقعوں پہ مختلف لوگ, چاہے وہ پولیٹیکل کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, بیوروکریٹس ہوں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس سطح پہ آ کے اس لیول پہ گرانڈ قسم کی کرپشن میرے ذاتی طور پہ بھی اور ہماری حکومت کا سرکلز میں یہ بیانڈ امیجنیشن تھا. لیکن اس طرح آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے. میجر طارق محمود صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ ان کی امیجنیشن سے آگے کی بات یہ نہیں تھی, ظاہر ہے یہ پکڑتے ہی کرپشن کو ہے. میرے صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں, میں کہ آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا, اس کے اندر شاید آپ نے کہا کہ آپ ایک سال سے اس کیس پر کام کر رہے تھے. جی, تقریباً ہم ایک سال سے اس پہ کام کر رہے تھے. تو ایک سال پر کیا کام کر رہے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنی کرپشن کرتے ہیں, یا یہ کس کے ساتھ مل کے کرپشن کرتے ہیں, یا یہ اکیلے کیا دیکھ رہے تھے ایک سال سے آپ؟ نہیں طلعت صاحب, ایشو یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم میں آپ کو سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایویڈنس آپ کے پاس کب اور کس وقت آئے گا. اب ہمیں ایک سال پہلے تقریباً یہ کمپلینٹ آئی کہ اس طریقے سے لوکل گورنمنٹ فنڈز جو ہیں وہ جس جگہ پہ گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے ہوگی, اس طریقے سے نہیں ہو رہی, اور یہ جو پیسہ ہے کچھ مخصوص کانسٹیٹوئنسیز میں دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ ایمبیزل ہو رہا ہے. اب اس کے لیے دو آپشنز تھے ہمارے پاس. ایک, ہم اوپن انکوائری کرتے اور اسٹریٹ اوے جا کے ان چیزوں کو چیک کرتے, اور اس میں پھر ہمارے سامنے چیز تھی کہ وائٹ کالر کرائم میں بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اسٹیبلش کرنا اگر ہم بالکل اوپن ہو کے اسٹریٹ جائیں گے. تو دیٹس وائی وی اسٹارٹیڈ آف کہ جی ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کریں کہ آیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ پیسہ واقعی کسی خاص مخصوص کانسٹیٹوئنسیز میں جا رہا ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, اور پھر اگر نہیں ہو رہا تو اس پیسے کی آگے سے ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے, کہاں وہ پیسہ سائفن آف ہو رہا ہے, کس لیول سے ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نے یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پورے سال میں ہم نے کیا کیا, ہم نے اس تمام چیز کو کمپلیٹ ویریفیکیشن سٹیج پہ ہم نے اس پہ کام کیا, اور پھر جب ہمیں اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ فیکٹ ہے کہ واقعی پیسے کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو آگے کام ہے آن گراؤنڈ وہ بھی کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا,
تو وی دین آتھرائز این انکوائری اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایکشن لیا. تو میرے صاحب یہ پیسہ نکلوا کون رہا تھا؟ یہ خود ہی موصوف نکلوا رہے تھے اکاؤنٹ سے پیسے؟ کس طرح مطلب پیسہ باہر کس طرح نکل رہا تھا؟ تو کیش نکلا نا، تو یہ کیش نکلوا کون رہا تھا؟ نہیں وہ تو دیکھیں ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ ہو رہا تھا کہ ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی نیچے سے کانسٹیٹوئنسی سے، جو بھی لوکل گورنمنٹ کی وہاں پہ جو لوکل کونسل ہے، میونسپل کونسل ہے، وہاں سے ڈیمانڈ آ رہی تھی. اس ڈیمانڈ کو ایڈریس وہ ہوتی تھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو، کاپی اس کی آتی تھی فائنانس میں، اور اس میں سے کچھ میں ایسا ہو رہا تھا کہ جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو ایڈریس ہوتی تھی وہ اس کو جاتی ہی نہیں تھی، اور کاپی آتی تھی سیکٹری فائنانس کے پاس، اور سیکٹری فائنانس اس پہ اپروول لے کے وہ اماؤنٹ ریلیز کر دیتے تھے. اور سیکنڈلی وہ کہ جی ایک کانسٹیٹوئنسی کو اگر 20% آف دی بجٹ ملنا ہے تو 80% آف دی بجٹ ایک ہی کانسٹیٹوئنسی کو دیا جا رہا تھا. سیکنڈ یہ طریقہ تھا اس کا کرنے کا. اور وہ کون سا حلقہ تھا جس کو جا رہا تھا؟ جو 2014-15 کا ہے اس میں ایک مچھ میں جا رہا تھا اور ایک خالق آباد میں. یہ دو ایریا ہیں جہاں پہ بلک آف دی اماؤنٹ گئی ہے، مطلب 15 بلین کا 1.5 بلین کا ٹوٹل بجٹ تھا اور آلموسٹ 1.4 پلس جو ہے ان دو میں گیا ہے. کاکڑ صاحب اگر میں پوچھ پاؤں، آج اسمبلی کے اندر بڑا شور و غوغا بھی ہوا، اب آپ کے منسٹرز کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعتاً ان کے دامن صاف ہیں؟ اب یہ حلقوں کے اندر، خاص حلقوں کے اندر پیسے کا جانا، یہ تو حکومت کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی حکومت ذرا نئی آئی ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ کس حلقے کے اندر کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائمریلی یہی مینڈیٹ ہے نیب کا جو انہوں نے انکوائر کرنا ہے. حلقوں میں پیسہ جانا شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس سے آئیبرو ضرور ریز ہوئی ہیں. اس پیسے کا اپروپریٹ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ڈٹرمن ہونا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پولیٹیکل ایڈوانٹیج اٹھا کے اپنی کانسٹیٹیونسی میں زیادہ اپروولز لے لی ہوں، ریلیزز لے لی ہوں. کیا وہ فج ہوئی ہیں، کیا وہ مس اپروپریٹ ہوئی ہیں، وہ ان پروجیکٹس میں ٹینجبل انداز میں لگی ہیں نہیں لگی ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نیب نے ایک پراپر انکوائری میں اسٹیبلش کرنا ہے. اور جہاں جہاں جس کے خلاف، چاہے وہ پولیٹیشین ہوں، منسٹریل پوزیشنز پہ رہے ہوں، بیوروکریٹک پوزیشنز پہ رہے ہوں، ان کے خلاف ایک لیگل کیس اسٹیبلش کر کے اس کو چالان کرنا ہے، اس کو فائل کرنا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور ہم نے ایز اے صوبائی حکومت، ایز اے پروونشل اینٹی، انیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے کہ اس میں یہ لافل ایکٹیویٹی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے اور نیب اپنا صحیح کام کر سکے. اور وی اسٹینڈ کمیٹڈ. ہم نے ویلکم کیا ہے اس کو. آئی کانگریچولیٹ ڈی جی نیب بلوچستان. انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی یہ کارروائی، کیونکہ ایویڈنس کے ساتھ ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے جس میں انہوں نے مذکورہ سیکریٹری صاحب کو پکڑا ہے. میجر صاحب سے اگر میں پوچھ پاؤں ٹورڈز دی اینڈ، میجر صاحب ظاہر ہے یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، آپ فردر انکوائری کریں گے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ایک ڈائنامک قسم کی انکوائری کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں آپ نے حتمی مجرم پکڑ لیا ہے؟ سرا پکڑا ہے یا مجرم پکڑا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی نہیں. ہم اس پہ ابھی فردر ہم کام جاری ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک انڈیویجول ایسا کام کر سکے. وہ حتمی طور پہ ہم جب اس کو کمپلیٹ کریں گے اپنی انکوائری انویسٹیگیشن کو تو ہم صحیح طور پہ بتا سکیں گے کہ آیا اور کوئی بندہ اس میں ملوث تھا، اور تھا تو ملوث تھے تو کتنے تھے اور کون کون اس میں تھے اور ان کو کیا شیئر ملا اور کیسے ملا. ٹھیک. انوار اللہ کاکڑ صاحب، میجر طارق محمود ملک صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت اور ڈائریکٹر جنرل نیب بلوچستان بالترتیب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین اگلے سیگمنٹ کے لیے تیار رہیے گا. ہم نے ایک سیگمنٹ تیار کیا ہے جس کا تعلق وی آئی پی کلچر سے. آئیے چلتے ہیں ناظرین اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق وزیراعظم پاکستان کے سکھر کے اندر شاہانہ دورے کے ساتھ ہے. شاہانہ دورہ وی آئی پی کلچر کا ایک حصہ ہے. آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوا. ایئر کنڈیشنز پر 50 لاکھ کا خرچہ، پنڈال کی لاگت 75 لاکھ، بجلی کی مد میں 15 لاکھ، زرانے پر 25 لاکھ کا خرچہ، سکرینیں، برقی کمکمیں، دیگر اخراجات میں 20 لاکھ،
سفر کے دوران 45 سے زائد گاڑیاں تھیں، چلے تو وزیر اعظم نے سفر کرنا ہوتا ہی ہوتا ہے، اتنا زیادہ خرچہ، پھر وہاں کے جو مکین ہیں ان کو مشکل، اس سے پہلے صدر مملکت ملتان گئے، ان کی آمد کی خوشی جو تھوڑی بہت ہونی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی، مریضوں کو روکا گیا، ہسپتال جانے سے روک دیا گیا، اس سے پہلے وزیر اعظم گئے بنوں میں، وہاں پر سکولوں کو بند کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آئی پی موومنٹ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ وی آئی پی کلچر اتنا گہرا ہو چکا ہے پاکستان میں کہ ان وی آئی پیز کو اپنی آسائش کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اپنے آرام کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور عوام کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے آپ دورے کیا کریں، ایک تو چھٹی کا دن چوز کر لیا کریں تاکہ سکول نہ بند کرنے پڑیں اور لوگوں کو ویسے مشکلات نہ ہوں، اور اگر اپنی آسائشوں کو کم کر لیں تو خرچہ بھی کم ہوگا اور لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگ ہم میں سے ہی ہیں، اور وہ جان پائیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان 2 گھنٹے بغیر ایئر کنڈیشنز کے گزار سکتے ہیں، گرمی کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور صدر مملکت کو ویلکم کے لیے مریضوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ کام کریں گے تو ستائش ہی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو لوگ جو کہتے ہیں آپ کے بارے میں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی آپ کو سننے کی کبھی نہ کبھی ہمت کرنی پڑے گی۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔